بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کہ جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جو بے انتہا کرشمات کی حامل تھی، اور ایسی دیوی جو سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن و سیرت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلہ نگاہ کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزیٰ کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور اہل عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ نجل میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ ہمارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزیٰ تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ، جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا نظام عزیٰ کے سپرد ہے۔ اور بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزیٰ کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ پیارے دوستو، کاہن لات اور عزیٰ کے نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک نیک اور پاک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا، جو کہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے۔ انہیں آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا، اور یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو کہ حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی، اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی جائے۔ محترم ناظرین، پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات تاریک کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لعین نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا کرنے لگے، جبکہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو صفیق حق رکھتا تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی، اور عمر بن لعین نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا،
اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اور اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ الوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتل نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں اور عزیٰ نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرہ کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزیٰ سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزیٰ کا بت اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزیٰ کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور برابر چوکنے رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزیٰ عزیٰ کہ یکا یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ایک وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزیٰ تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مشرکین عرب کے سر سے خاص بت لات اور عزیٰ کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے قلوب و ذہان کو اپنے نور و شمع ایمان کے ساتھ منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔